الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 9 جمادی الاولیٰ سن 1445 ہجری بمطابق 24 نومبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی نے انسان پر اس کی استطاعت کے بقدر عبادات کو واجب کیا ہے. جتنی ہماری طاقت ہوگی اتنا ہم دین کے حکم پہ عمل کرنے کے پابند ہوں گے. مثلا نماز ہے، ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے آپشن موجود ہے وہ لیٹ کے نماز پڑھے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. یعنی جتنی اس بندے کی طاقت ہے اتنا حکم کا فریضہ اس کی طرف متوجہ ہے. ہاں اگر طاقت نہ ہو تو ظاہری بات ہے پھر اس پر نماز کی بات نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے اور اتنا عرصہ بے ہوش رہے کہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے اس پر، تو اس آدمی پر نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ 6 نمازیں یعنی ایک دن سے زائد یہ بندہ بے ہوش رہا ہے تو اب اس کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ نمازوں کی یہ قضا نہیں کرے گا. لیکن اگر 6 نمازوں کے وقت گزرنے سے پہلے اس آدمی کو ہوش آ گیا یا درمیان میں ہوش آ گیا تو اس پر نمازوں کی قضا کرنا واجب ہو جائے گی. وہ بے ہوشی نہیں کہلائے گی جس کو شریعت مانتی ہے. اس کے مطلب یہ نکلا کہ جتنی استطاعت ہے اتنی طاقت کی بقدر اسلامی حکم ہماری طرف متوجہ ہے. سب سے بڑا حکم نماز کا کہا جاتا ہے فرائض میں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جو باقی احکامات ہیں اپنے اپنے درجے میں وہ بھی اللہ جل شانہ کے لیے ہمارے سامنے اہمیت کے قابل ہیں. مثلا کسی کے لیے مال موجود ہے اور وہ مال اس مقدار پہ پہنچا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے. اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو شریعت اسلامیہ کے احکام میں یہ مکلف آدمی اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ جب آپ پر یہ فریضہ متوجہ تھا تو آپ نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا. اس سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طاقت کے مقدر اس پر احکام واجب فرماتے ہیں. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سب سے بہتر اس انداز میں کہ اس میں سفر ہوتا ہے وہ سفر حج ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. آج ہمارے ملک میں حج کی پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ حج بیت اللہ کی ترغیب کے متعلق میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے ساتھیو، حج انسان کے لیے وہ فریضہ ہے جس کے لیے استطاعت واجب ہے. استطاعت کا معنی حج کی طاقت. تو حج کی طاقتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. راستہ پرامن ہونا چاہیے، وہاں بندے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. دوسرا، آنے جانے کا مکہ مکرمہ تک بندے کے پاس کرایہ ہونا چاہیے. اور تیسرا کہ جتنے دن یہ بندہ وہیں رہے گا اتنے دن جو اس کے اوپر بندیوں کا خرچ واجب ہے، مثلا اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، تو وہ پیچھے کھاتے پیتے رہے، کوئی بھوک نہ مر جائیں. تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں جو حج کو واجب اور فرض قرار دیتی ہیں. تو اس طرح اگر بندہ یہ طاقت رکھتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس پہ حج کرنا فرض اور واجب ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کیا ہمارے پاس اس طرح کی طاقت ہے؟
اگر ہے تو ہمیں فوراً فریضہ حج کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ رب کریم نے آپ کے اور میرے لیے حج ہمارے اوپر استطاعت کے بقدر واجب کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورۃ آل عمران ہے، سورت نمبر 3 ہے قرآن کریم کی، اس کی آیت نمبر 97 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اللہ کے گھر آنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے آدمی کو حج پر آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اسلام میں کس قدر تاکید کے ساتھ حج کا فریضہ متوجہ ہوا ہے، اس پر ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ احادیث پاک میں کئی طرح سے احادیث پاک موجود ہیں۔ سنن دارمی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یمنعہ عن الحج حاجۃ ظاہرۃ، اگر اس آدمی کی کوئی شدید ترین مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، اگر ایسا کام بھی نہیں ہے، او سلطان جائر، یا ایسا حکمران جس نے حج پر پابندی لگا رکھی ہے ملک سے جانے پہ، یا اس کو یہ مصیبت بھی نہ ہو، او مرض حابس، یا ایسا مریض ہو جو مرض اس کو چلنے کے قابل ہی نہ بنا دے، تو اس آدمی کو تو گنجائش ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اس آدمی کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے نہ کیا، فماتا، اور یہ مر گیا، فرمایا ولم یحج، اور حج نہیں کیا تھا، فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے تو یہ اس کی کیفیت ہوگی۔ یہ لفظ وہ نبی فرما رہے ہیں جس نبی نے اپنے لیے کسی قسم کی راحت کو نہیں دیکھا، لیکن امت کے لیے ان کے گھر تک جا کر، شریروں کے گھر تک جا کر بھی دعوت دین دی ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اس نبی کے دل کی کڑن کتنی ہوگی کہ وہ کہے تم یہودی ہو کے مر جاؤ یا عیسائی ہو کے مر جاؤ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حج بیت اللہ بندہ پر کتنا ضروری ہے۔ ہم لوگ آج کل حج کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ حج ایسی چیز نہیں ہے، حج انسان پر استطاعت کے بعد ویسے واجب ہے جیسے نماز روزہ واجب ہے، تو اس طرح حج بندے کو کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، طاقت اور صحت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کے چکر تو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا چکر نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں مصروف ہوں، میں جا نہیں پاتا، بلکہ یہ سمجھیں کہ رب کی رحمت مجھے بلا نہیں پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر جا نہیں سکتا، تو اس میں کوئی اپنی گناہ کا معاملہ ہوگا یا اپنے کوئی غلطی کا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ جو حج کی ترتیب ہے، اگر حج فرض ہے تو کر لینا چاہیے، اور زندگی میں جوانی پہ حج فرض ہے تبھی بندہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سال نہیں، چلو اگلے سال کر لوں گا۔ تو بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نماز سے تم کہہ رہے ہو کہ نماز تو صبر کر، مجھے کام کرنا ہے، تو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ میں کام سے کہتا تو صبر کر، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز تو اللہ کا فریضہ ہے، یہ مقدم ہے، اس کو تو پہلے لینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی حج ہے، حج بیت اللہ بندے پر مقدم ہے، اس کو اگر فرض ہو گیا ہے تو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال دیکھ لیں گے، اگلے سال تک اللہ سے ہم نے زندگی لکھوا رکھی ہے کہ اگلے سال تک اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے لیے کوئی گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہماری زندگی قائم رہے گی، ہم اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور اگلے سال جا کے حج کر لیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کتنے ایسے بندے تھے جو پچھلے سال حج سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اس سال حج میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس سال ان دنوں میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں کتنے دوست تھے جو ساتھ تھے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کچھ تو بندہ دیکھ لے۔ آخرت کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں، موت کے معاملے میں اس طرح کوئی سستی اور کاہلی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم پھر کر لیں گے۔ ہاں جو دنیا کے کام ہیں یہ پھر ہوتے رہیں گے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کو حج پہ جانے کی طاقت ہے اس کو حج پہ جانا چاہیے۔ اچھا، پھر حج پہ جانے میں ہم لوگ ایک اور معاملہ سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دونوں کے خرچ اور ہوٹلنگ ملا کے اتنا پیسہ بنتا ہے، پتہ نہیں میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔ حج کے معاملے میں جو فرضیت ہے نا، اس میں مدینہ طیبہ کا خرچہ شامل نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ جتنا خرچ ہو۔ آپ منا، عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ شریف تک
پہنچ سکنے کی طاقت رکھتے ہوں، اس پہ مدینے کا خرچ نکال کے پھر بھی حج فرض ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کا تعلق حج بیت اللہ سے نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا تعلق عمرہ بیت اللہ سے نہیں ہے، مدینہ طیبہ کا تعلق مسلمان کی اپنی حضور کی ذات سے محبت میں سلامی کے لیے حاضری کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ تو بندہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے، ہاں کوئی بندہ ملک سے باہر ہے، وہ ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جاتا ہے، حضور کو سلام پیش کر کے واپس آ جاتا ہے، تو کوئی اس پہ عمرہ اس وقت واجب نہیں ہو جاتا کہ اس نے مدینہ طیبہ پہنچا ہے تو اس طرح جی نہیں۔ ہاں جب وہ حرم مکی جا رہا ہوگا، مکہ مکرمہ جا رہا ہوگا، بیت اللہ شریف، تب اس پر حج اور عمرے کی بات آئے گی۔ مدینہ طیبہ تو حضور کی سلامی کے لیے ہے، تو حج بیت اللہ سے مدینہ طیبہ کا تعلق نہیں ہے، عمرہ سے مدینہ طیبہ کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی حج کرے اور طاقت کے باوجود بھی مدینہ نہ آئے تو فرمایا وہ میرا بے وفا امتی ہے۔ جس نے حج بھی کیا ہے اور مدینہ طیبہ حاضری نہیں دی، طاقت بھی تھی، استطاعت بھی تھی، آ سکتا تھا، نہیں آیا، تو اس آدمی نے وفا نہیں کی، بے وفائی کی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس امتی سے شکوہ فرمایا۔ تو مکہ مکرمہ آنے جانے تک کا بندے کے پاس خرچ موجود ہو تو اس کے اوپر حج نماز کی طرح فرض ہے۔ اچھا، اس پر کچھ سستیاں ہم سے ہوتی ہیں۔ وہ سستیاں کیا ہے؟ لوگوں کے ہاں ایک سب سے بڑی میں نے عادت دیکھی ہے، اب میں اس کو برا کہوں یا اچھا کہوں آپ اس کا خود فیصلہ کر لیں۔ کسی بندے پہ حج فرض ہوتا ہے تو وہ حج نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اس سال ابا کو حج کرا لیں۔ کیوں؟ پہلے پیو ماں حج کریں تے ول بال دا حج تھیندا ہے۔ یہ عجیب نظریہ ہمارے ہاں ہے کہ پہلے اماں ابا کا حج ہو جائے پھر بچے کا حج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حج فرض ابا پہ ہے تو ابا جی کریں گے، حج فرض بیٹے پہ ہے تو بیٹا کرے گا۔ یوں نہیں ہے کہ حج فرض بیٹے پہ اور وہ کہے میری طرف سے ابا کرے گا، بھی تو نہیں جا سکتا، تو بھائی بقرعید دے کم میں آسے، تو نے حج پہ جانا ہے، تو کیوں نہیں اپنی ہمت کرتا؟ اس پر ہم لوگ نہیں سوچتے، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے بہت سی جگہ ایسے دیکھا ہے، ایک شخص پہ حج فرض ہونے کی بات چل رہی تھی، ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے تو مجھے ساتھیوں نے کہا حضرت ان پہ حج فرض ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو اس پہ حج فرض تھا، اس نے زندگی میں حج کبھی کیا بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا آپ حج کے کاغذات جمع کرا لیں تو آپ کو حج پہ جانا چاہیے۔ کہتے ہیں میری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی کہ باپ کو تو اس نے حج نہیں کرایا اور خود کو حج کرا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ابا جی کو بھی کرا لیں۔ کہتے ہیں اتنی فرصت تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں ابا کو بھی کراؤں اور خود بھی کروں، تو لہٰذا اس سال ابا کو بھیج رہا ہوں، پھر کبھی میں خود جاؤں گا۔ میں نے ان سے ابا کے ایسٹ پوچھے کہ کیا ابا جی پر کوئی حج فرض ہے؟ تو جو انہوں نے بتایا تو والد پر کوئی حج فرض نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک نابالغ ہو اور ایک بالغ ہو، بالغ پر نماز فرض ہونے کا وقت آ جائے اور وہ کہے نہیں یہ نابالغ پڑھ لے، میں پھر بعد میں پڑھ لوں گا، لوگ کہیں گے فرض تجھ پہ ہے، یہ کیوں پڑھ لے؟ تو میں نے کہا تیرا ابا جان اگرچہ تم سے بڑے اور جوان ہیں لیکن مال کے لحاظ سے ان پہ حج فرض نہیں ہے، وہ مال کے لحاظ سے حج کے حوالے سے نابالغ ہیں، حج کے حوالے سے بالغ تو ہے کہ تیرے لیے استطاعت موجود ہے، تو ابا کو حج کرانے پہ بیٹھے ہوئے اور خود چھوڑ رہا ہے، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ بندے کو خود کرنا چاہیے اگر اپنے اوپر واجب ہے۔ دوسری بات، لوگ بعض اوقات اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں، اچھی بات ہے، بھیجنا چاہیے، عمرے کے لیے سفر کرا دیں بہتر ہے، لیکن میں نے وہاں جا کے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھی اماں اور ابا کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں جاؤ عمرہ کر کے آؤ، اور وہ بیچارے وہاں پر تکلیف میں ہوتے ہیں، چلنا مشکل، پھرنا مشکل، طواف مشکل، سعی مشکل، مینا مشکل، مزدلفہ عرفات کا دن ان پہ مشکل، وہ لڑ کھڑا کے چل رہے ہیں، بیٹے یہاں سے مزے کر رہے ہیں اور اماں ابا حج پہ گئے ہوئے، بھی تم نہیں جاؤ گے؟ تم ساتھ جاتے ہو، ان کی محنت ان کے ساتھ، ان کی کوششوں میں ساتھ رہتے، خدمت کرتے ہو ان کی، تو خدمت سے تو خدا مل رہا ہے، تو آپ نے کسی اور کے حوالے کیا؟ میں نے کئی مرتبہ جن چیزوں کو نوٹ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو ہمیں ایک بزرگ وہاں ملے، وہ سرائکی میں بات کر رہے تھے، تونسا شریف کے رہنے والے تھے، تو میں حرم میں ایسے گزرتے ہوئے ان کی بات سنی، تو وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ عربک ہے اور یہ سرائکی زبان میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تو کخ بھی نہیں سمجھ رہا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے سرائکی میں بات کی تو وہ بزرگ میرے گلے لگ کے رونے لگے، مجھے کہنے لگے آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے انہیں تعارف کرایا تو وہ ہم سے دور تھے 300-400 کلومیٹر، لیکن اس نے کہا بیٹا میں یہاں آیا ہوا ہوں، میں گھوم گیا ہوں، میں نے کسی نے ٹائم سے کھانا بھی نہیں کھایا، بہرحال ہم نے انہیں کھانا کھلایا، کوئی وہ ہمیں ظہر سے پہلے ملے اور عشاء میں جا کے ان کے بندے ہمیں برابر ہوئے۔ جب عشاء میں ان کے قافلے والے ہمیں جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر ادھر پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے ہم لے آئے، تو میں نے ان بندوں کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بزرگ کو تم نے ایسے چھوڑ دیا؟ تو مجھے پوری بات سن کے مجھے کہنے لگے وہ سب ہمیں کیوں شرم آئے، اس کے بیٹے کو شرم آنی چاہیے تھی،
اس کا بیٹا ساتھ آتا نا. ہم لوگ عمرے پہ آ رہے تھے, کہا میرے پیو کو نال کے دی ونجو. اب ہم اپنا کام کریں یا اس بوڑھے کو اپنے سر پہ لیے پھریں؟ اب بتائیں میں اس کو کیا جواب دوں؟ اصل مصیبت تو اس کے بیٹے کی تھی نا, جس نے کیوں اکیلا اپنے معذور باپ کو دوسروں کے سروں پہ ڈال کے کمزوری میں اس کو بھیج دیا ہے, تو یہ خود جاتا. تو ہمارے یہاں نمبر بنانے کے چکر میں کہ جی میں نے ابا کو بھیجا ہے, تو ان کو بھیجنے پہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر حج فرض ہوتا ہے تو خامد اپنے ساتھ بیوی کو نہیں لے جاتا. کیوں؟ پہلے میں اپنی ماں کو حج کر بیسا. بھئی اپنی اماں پہ حج فرض ہے تو اسے لے جاؤ, اگر اماں پہ حج فرض نہیں ہے, بیوی پہ فرض, سب بیوی کو لے جائے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ماں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا تو میری بیوی پہلے دیکھے گی. بھائی اسلام استطاعت کو دیکھتا ہے, استطاعت تیری بیوی پہ رہے تو اس کو جانا چاہیے. یوں نہیں ہے کہ آپ اماں کو ساتھ لے کر جائیں. میں بہت حیران ہوتا ہوں, لوگ والدہ کے لیے تو لے جائیں, مجھے والدہ میں جانے میں انکار نہیں ہے, لیکن والدہ کو لے جائے والد صاحب, بیوی کو لے جائیں آپ. ترتیب تو بندہ سیدھی کر لے کہ میاں بیوی اکٹھے جائیں. لوگ عجیب کر رہے ہوتے ہیں, میں اپنی اماں کے ساتھ عمرے اور حج پہ جا رہا ہوں حالانکہ اس پہ حرج فرض نہیں ہے, اور میری بیوی اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہے, پتہ نہیں اس پہ فرض ہے یا نہیں ہے. یہ کون سی ترتیبیں ہیں؟ یہ کون سی شریعت کی ہمیں ترغیب مل گئی ہے؟ تو ہم جب اس سفر پہ جا رہے ہیں تو اس سفر کے آداب کا بھی تو لحاظ رکھیں, اس سفر کی ترتیب کا بھی لحاظ رکھیں. تو حج بیت اللہ صرف کوئی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے, یہ اپنے گناہوں سے پاکیزگی اللہ سے مانگنے کے لیے جانا ہے. اور جب بندہ وہاں جاتا ہے تو رب کریم ایک ایک قدم پہ اجر عطا فرماتے ہیں, تو اس اجر کو, اس ثواب کو دیکھ کر بندہ جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ نہ کیا, وہ واپس لوٹے گا تو رب فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اس کے تمام نام اعمال کو ڈیلیٹ کر دو, اس کا ایسے نام اعمال سفید کر دو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو آپ اندازہ لگائیں ہمیں اس پر کیا سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی نیکی کے لیے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ عجیب کام کرتے ہیں وہاں پر. یہ موبائل رابطے کے لیے ہے, یہ موبائل دین کے کام کے لیے یا تجارت کے لیے اتنی حد تک رکھیں, وہاں پہ جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے ٹھہر کے لوگوں نے موبائل آن کیے ہوئے ہوتے ہیں. یار موبائل اعلیٰ سے اعلیٰ ہماری جیب میں بھی ہے, لیکن میں نے تو کبھی اتنی جرت نہیں کی کہ بندہ بیت اللہ میں یا روضہ رسول اللہ کے سامنے موبائل نکال کے بیٹھ جائے. کچھ تو انسان سوچے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, موبائل, میں ایک شخص کو وہاں دیکھا تو اس نے موبائل آن کیا ہوا تھا, شاید ویڈیو کال واٹس ایپ کی تھی, تو وہ اپنی گھر والی کو, جو پتہ نہیں اماں کو کہہ رہا تھا اب سلام کچھ ٹائم بعد پڑھ لینا, میں حضور کے روضے کے سامنے ہوگا, میں اسپیکر کھولوں گا, آپ سلام پڑھنا. تو میں نے اسے پکڑ لیا, میں نے کہا یہ ادب ہے؟ تیری اماں جان وہاں بیٹھی ہے, تو رسول اللہ کے دربار میں ہے, تو سلام نہیں پڑھ رہا, موبائل سے اپنی ماں کو یہاں زیارت کرا رہا ہے, اور خدا کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سلامی ہوتی ہے, یہ ترتیبیں ہوتی ہیں. میں نے کہا اپنی اماں سے سلام لے, درود پڑھا ہوا لے, اور ادھر رسول اللہ کو پیش کر دے. یہ ہے آداب, یہ ہے ترتیب, اور ہم نے یہاں الٹ الٹ کیا ہوا ہے. اتنا خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس دربار پہ آئے ہوئے ہیں جس دربار کے لیے اس کائنات کو رب نے بنایا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں, اور ادھر مجھے موبائل کی پڑی ہوئی ہے, ادھر مجھے سیلفی کی پڑی ہوئی ہے, ادھر مجھے پتہ نہیں کوئی اور فکر پڑی ہوئی ہے. تو یہ ناعاقبت اندیشی کی بات ہے, یہ بے وقوفی کے معاملات ہیں, اس سے بچنا چاہیے. احادیث پاک کے مطابق تو حج کو جتنا ہو سکے بندہ سادے سے سادہ گزارے, اس میں سادگی اختیار کرے. آپ کو پتہ ہے سواری پہ حج کرنا بھی جائز ہے, پیدل حج کرنا اس سے بڑا ثواب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں سمجھایا نا, فرمایا ایک حج ماشین ہے, ایک راکبن ہے. ماشین کا معنی چل کے حج کرو, بیت اللہ سے مینا اور مزدلفہ عرفات پیدل جاؤ, اور ایک ہے سواری پہ جاؤ. تو فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. جو سواری پہ جاتے ہیں اس کو ایک قدم پہ 70 لاکھ نیکی ہے, اور جو پیدل جاتے ہیں اس کو ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے. تو کہاں 70 لاکھ اور کہاں 7 کروڑ. وفات کے وقت فرمانے لگے مجھے اپنی کسی نیکی کے اوپر کوئی پچھتاوا نہیں ہے, بس صرف اس بات کو سوچتا ہوں کہ جتنے حج میں نے سواری پہ چڑھ کے کیے ہیں, اے کاش وہ بھی پیدل کر لیتا. ایک قدم پہ 70 کروڑ نیکی ہے. عام بندے سے بات ہے, 70 کروڑ میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ صفر کتنی آتی ہیں. اس نے جو گننا ہے, ایسے گننا ہے اس نے, اچھا 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 ایسے ایسے ایسے, اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 یوں لے کر پھر آگے چلے گا, اچھا اتنی صفر آتی. اللہ کریم تو اتنا بندے کو اجر دے رہا ہے, تو اس پہ انسان کو کچھ سوچ لینا چاہیے, کچھ سمجھ لینا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے, ان کے 25 حج اور 25 کے 25 پیدل ہیں.
آپ اندازہ لگا لیں حج میں کتنی سادگی ہے، کتنے معاملات ہیں۔ تو بندہ حج پہ بھی جائے اور ان آداب کا بھی خیال رکھے، اور ان آداب کا جتنا ہم خیال رکھیں گے اتنا بندے کو فائدہ ہوگا۔ تو الدین کلہ ادب کہا گیا کہ دین جو ہے وہ سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو جتنے بندے میں آداب ہوں گے، جتنا ادب اور احترام سے جائے گا اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ وہاں پر حج میں جانے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ کے گھر جائیں تو قرآن پڑھ کے لے جائیں، نبی کے گھر جائیں تو درود پاک پڑھ کے لے جائیں، بندہ یہ پیش کرے۔ آج ہمارے یہاں باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جو وہاں جائیں ان سے پوچھے آپ کتنے لاکھ درود پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کے بعد بغلے جھانکیں گے، دیکھیں گے اچھا ہو یہ تو میں نم پڑھ سکا صحیح۔ تو پھر اس گھر میں آنا کس لیے تھا؟ نبوت کے دربار میں کس بنیاد پہ آ کر سلام پیش کرنا تھا کہ میں نے یہاں آ کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں درود بھی پیش نہیں کیا؟ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ کو دیکھا تھا، وہ جب بھی روضہ پاک میں تشریف لے جاتے عموماً عادت ہوتی قدمین کی طرف ٹھہر کر سلام پڑھتے۔ کہتے ہیں میرے اعمال ہے کہ میں حضور پاک کو اپنا چہرہ پیش کروں، قدم کی طرف ٹھہرتے۔ اور ان کے پاس جو پڑا ہوا درود پاک ان کا اور ان کے مریدین کا ہوتا، میں وہ فگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، 50 ارب درود پاک ان کے پاس ہوتا، 50 ارب، کبھی 40 ارب۔ میں ارب کی بات کرتا ہوں، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کروڑ کے بعد جا کے ارب کا نمبر آتا ہے۔ اتنے اربوں درود ان کے پاس ہوتا، اور یہ بھی قدمین کی طرف ٹھہر کے درود پیش کر رہے ہوتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس دن ان سے بڑھ کے وہاں پر کسی شخص نے اتنا درود پیش کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ادب اتنا، اس کے باوجود بھی آداب کے معاملات اتنے۔ تو ہم وہاں پہ جا کے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، اس لیے یوں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے پوری بات جو حج کی ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ طاقت کے بقدر حج فرض ہے، حج پالیسی کا اب اعلان ہو گیا ہے، ان دنوں میں کاغذات 1 مہینے تک غالباً اب جمع ہوتے رہیں گے۔ تو اس میں جتنا چاہیے ہم اپنے معاشرے میں خود کو دیکھیں، اپنے ماں باپ کو دیکھیں، بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنے دوست رشتہ داروں کو دیکھیں کہ ان کی مالی حیثیت میں اگر ان پر حج کرنا فرض ہے، اگر حج کی شرائط پائی جاتی ہیں تو انہیں بتایا جائے۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جو میں نے پڑھ کے سنایا کہ جس پہ حج فرض ہے وہ حج کرے، اگر کوئی اس کی شرعی مجبوری نہیں ہے اور اس نے حج نہیں کیا، وہ مر گیا تو یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر پڑے، اس کو اس کے نبی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمان ان تک ہم پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ حج بیت اللہ اتنی بڑی سعادت کا کام ہے۔